اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے ان مرحومین کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کی اور روح کو ایصال کریں۔ مرحوم حیدر علی دھرمسی بھائی کامانی، مرحوم دھرمسی بھائی نارن بھائی، مرحومہ حاجیانی سکینہ بائی کانجی بھائی، مرحوم رجب علی ابراہیم بھائی چارانیہ، مرحومہ گلبانو حسن علی، مرحوم رمضان علی دھرمسی، مرحومہ اشرف بانو حسن علی، اور مرحومین آف کامانی فیملی، چارانیہ فیملی اور منی فیملی، باٹلی والا فیملی، مولدینہ فیملی، ان سب کی روحوں کو ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفتہ ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا وشفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ اسراء 15واں پارہ آیت نمبر 23، جس میں پروردگار عالم کا اٹل فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میرا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کے لیے اتنا زور دیا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس میں چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت ہے تو صرف اور صرف میرے لیے۔
جہاں پر پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے اتنا زور دیا ہے، وہیں پہ پروردگار نے دوسرا جو جملہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، پتہ چلا اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا اس کے بعد فوراً حکم دیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو پہلے ٹکڑے میں پروردگار اپنی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے۔ خدا کی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے، جب بندہ بارگاہ احدیت میں آتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کی بات کرتا ہے، عبادت کی منزل ہوتی ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو جو خدا نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جو خدا نے پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ پڑھتا ہے، اپنی طرف سے کوئی جملہ وہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے میری عبادت کرنا، اور جتنا میں نے کہا ہے وتنا پڑھنا، اس سے الگ ہو کر کے اپنی طرف سے تمہیں کوئی ایک لفظ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے، خدا کی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے عظیم بات میں بتا دوں، تاکہ جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے وہ بڑے ہی نیک، بڑے ہی متقی و پرہیزگار، نام بھی کتنا بہترین رکھا ان کے ماں باپ نے، حیدر علی، حیدر بھی ہیں علی بھی ہیں، اور واقعی یہ شرف ان کو ملا ہے کہ مولا کی شہادت اگر 21 کو ہوتی ہے تو ان کا انتقال 29 یا 30 ماہ رمضان المبارک کو ہوتا ہے، یعنی پہلے ان کے آقا کی شہادت ہے، بعد میں آقا کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی محبت ہے مولا کائنات سے۔ تو شروع میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو وضو کرتے وقت اگر آپ انا انزلنا پڑھ لیتے ہیں تو اتنے ثواب کے مالک ہو جاتے ہیں کہ جیسے بچہ ماں کے شکم سے بے خطا بے قصور پیدا ہوتا ہے، اسی صورت سے پروردگار آپ کی ساری خطاؤں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب آپ وضو کرتے وقت انا انزلنا پڑھتے۔ تو عبادت کے شروع میں نے اس لیے بات بتائی تاکہ بندہ اس پر عمل کرے۔ آئیے، خدا کی جہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، انسان نمازوں میں لگا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، نافلہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اس ماہ میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو ثواب مل نہیں پاتا۔ کچھ لوگوں نے ماہ مبارک کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جبکہ اس میں ہر گھڑی عبادت ہے، ہر وقت پروردگار عالم کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ پروردگار کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس میں جتنی چاہیں آپ رحمتیں لے لیں، جتنی چاہیں برکتیں لے لیں، جتنی چاہیں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اور روایت میں ملتا ہے اگر انسان اس ماہ میں اپنے گناہوں کو نہیں معاف کرا پایا
تو پھر اگلے سال جب اس کو خدا موقع دے گا تب وہ معاف ہوگا، یا عرفات میں پہنچ جائے تب اس کی خطا معاف ہوگی۔ سب سے بدنصیب شخص وہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان المبارک کو پا جائے اور اپنے گناہوں کو نہ معاف کرا سکے۔ دوسری بات، اس کے والدین زندہ ہوں اور اس کی بخشش نہ ہو، وہ اپنی بخشش کا سہارا نہ کر سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میرا نام لیا جائے تو مجھ پر صلوات پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ عبادت جب پروردگار عالم نے اپنی کہا ہے کرنے کے لیے، تو ہمیں ویسے ہی عبادت خلوص سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے اور پورا عبادت کا ثواب ہمیں عطا کرے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ جو ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے، اما عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو اف تک نہ کہنا۔ اور کیا کہنا ہے؟ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو گھڑکنا بھی نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے پروردگار؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ جب دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں اور تمہارے سامنے، تو تم ان کے لیے اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے جب بات کرنا تو بہترین بات کرنا، بہترین کلام کرنا، شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ پروردگار بس اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ کرنا ہے۔ یہ زندگی میں تو انہیں بتا دیا ماں باپ کی خدمت کرنا، خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کہا جھڑکنا نہیں، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کہا شریفانہ گفتگو کرنا، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے؟ یہ تو زندگی کے لیے تو نے بتایا ہے، کیا مرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا؟ کہا کس نے کہا کہ نہیں کرنا ہے؟ مرنے کے بعد بھی تو کرنا ہے۔ کہا پروردگار وہ کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ آواز قدرت آئی اسی دوسری آیہ کریمہ میں 24 نمبر میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب اپنے ماں باپ کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکا کر کے جانا۔ یعنی پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے، جب تیرے ماں باپ نے تجھے جوان کر دیا، طاقتور ہو گیا، اور تیری بازوں کی مچھلیوں میں طاقت آ گئی، تو جب ان کے سامنے جانا تو ان شانوں کو جھکا کر کے جانا، انکساری کے ساتھ، رحم کے ساتھ، تاکہ تمہارے ماں باپ تمہاری اس ادا پر خوش ہوں کہ میرا بچہ میرا کتنا احترام کر رہا ہے۔ کبھی سینہ تان کے نہ جانا، کبھی ان کو گھور کر کے نہ دیکھنا، بلکہ جب جانا تو شانوں کو جھکا کر کے جانا۔ کریم پروردگار عالم نے انسان کے جسم میں سب سے عظیم چیز ہے سر، اور سر کے بعد ہے کاندھے۔ اللہ نے سر کو اپنے سامنے جھکایا، کاندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکوایا، تاکہ بندہ اللہ کی بھی قدر و منزلت کو پہچانتا رہے اور اپنے ماں باپ کی بھی
قدر و منزلت کو پہچانتا رہے کہ ایک رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور ایک رب وہ ہیں ماں باپ جنہوں نے تمہیں پرورش کی ہے، پالا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار اب تو یہ کر لیا، ان کے ساتھ ہم جب جائیں گے سامنے تو شانوں کو جھکا کر کے جائیں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے۔ اس کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہے؟ کہا ہاں، اس کے بعد تو اور پڑھنا ہے۔ کہا مالک وہ کیا پڑھنا ہے؟ کہا جن ہاتھوں سے تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں پال کر کے جوان کیا ہے، ہر طریقے سے خدمت کی ہے، ہر آفت سے بچایا، ہر پریشانی سے بچایا، گیلے بستر پہ سو رہی لیکن تمہیں سوکھے بستر پہ سلایا، خشک بستر پہ تمہیں سلایا، رات بھر جاگ رہی ہے تمہاری پریشانی کے لیے کہ تم جو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہو، تو اب جن ہاتھوں سے انہوں نے تمہاری پرورش کی، انہی ہاتھوں سے کہا مالک کیا کرنا ہے؟ کہا وہی ہاتھ اٹھا کر کے کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میری پرورش کی ہے، میرے اوپر رحم کیا ہے، اسی صورت سے تو ان دونوں پہ اپنا رحم کرنا، کرم کرنا اور ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمانا۔ دیکھیے ہر آدمی یہی دعا کرے گا، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، چاہے بڑے سے بڑا مجتہد ہو، جب ہاتھ اٹھائے گا تو اپنے والدین کے لیے یہی کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر کرم کیا ہے، ویسے ہی تم ان دونوں پہ اپنا کرم کرنا۔ ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، آئیے جب رسول دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ رسول بھی ہاتھ اٹھا کر کے ہی کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، جنہوں نے مجھے پالا ہے، پروردگار ان پہ تو اپنا ویسے ہی کرم کرنا جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے لیے کرم کیا ہے۔ تو رسول نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اپنے پالنے والے کے لیے دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جنہوں نے پروردگار بچپنے میں مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، ویسے ہی تم ان دونوں پر اپنا کرم کرنا۔ رسول کی شہادت کے بعد اب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، ہر ایک کے گھر جا کر کے دق الباب کر کے میں نے پوچھنا شروع کیا، یہ بتاؤ رسول کی پرورش کس نے کی، رسول کو کس نے پالا؟ تو ہر ایک کی زبان پہ یہی کلمہ آتا رہا ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب۔ پتہ چلا جو رسول کی پرورش کرنے والا ہے، جو رسول کا پالنے والا ہے، اس کے لیے رسول نماز میں دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے میرے اوپر بچپن میں انہوں نے کرم کیا، ویسے تو اپنا کرم ان پہ کرنا۔ اے دنیا والو، جس کو تم کافر کہتے ہو اس کے لیے رسول نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا رسول کسی کافر کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ کیا نبی کسی کافر کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ نہیں، رسول کی جب دعا ہوگی تو مومن کے لیے دعا ہوگی، اور یہ مومن وہ مومن ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ کل ایمان کا باپ ہے، جس کو جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ماہ مبارک ہے، رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، ماں باپ کی جتنی خدمت کرتے رہیں گے وتنا ہی پروردگار عالم ہم کو ترقی کی منزل پر لے جاتا رہا۔ آج جو بچہ ترقی کیا ہے، اچھے سے اچھا جاب کر رہا ہے، بہترین روزی کما رہا ہے، تو یہ خوش نہ ہو کہ میری
طاقت و قوت نہیں، یہ ماں باپ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے۔ جو تم کما رہے ہو تو ہمیشہ ان کو یاد رکھنا کہ ان کے ذریعے سے آج ہمیں جو کامیابی ملی ہے یہ ان کی پریشانیوں کا نتیجہ ہے، جو آج ہم کو اتنا بڑا کر کے اور ہم کو اتنی بہترین بلندی پر پہنچا دیا۔ تو ماہ مبارک رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں جو دنیا سے چلا جاتا ہے پروردگار اس کی مغفرت کرتا ہے۔ کیا کریم پروردگار عالم نے والدین کی عزت بتائی ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص، توجہ سے سنیے گا جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، میرے بھائی سنیں، بزرگ سنیں، بچے سنیں، ماں بہنیں سنیں، بڑی اچھی چیز بیان کر رہا ہوں، ایک ہی بات اگر لے لی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو شفقت اور مہربانی سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ مرتبہ پہچانیں، یعنی ماں باپ کے چہرے پر شفقت اور مہربانی کی ایک نظر کرے گا تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ دن میں 100 دفعہ دیکھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کی رحمت، اس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماں باپ کی عزت، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد پر جانے کا شوق، میں جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جاؤ، اگر جہاد پر جاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر زندہ واپس آ گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک دم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ کہ مگر یا رسول اللہ، میرے ماں باپ ضعیف ہیں، جب میں جانا چاہتا ہوں تو میرے ماں باپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تب پیغمبر اسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! کہا، جاؤ، ایک دن اور رات کی خدمت کرنا ماں باپ کی 1 سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے۔ پیغمبر نے کہا، جاؤ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، 1 سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے۔ ایک شخص اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں بڑا خطا کار ہوں، اپنی زندہ بیٹی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا، اور ابھی قبر کھود رہا تھا، مٹی میری داڑھی پہ لگی ہوئی تھی، میری بیٹی میری داڑھی سے مٹی صاف کر رہی تھی، بابا آپ کی داڑھی پہ مٹی لگ گئی ہے، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ کہہ رہی ہے بیٹی، بابا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں قبر کھودتا رہا۔ جب قبر کھود کے تیار ہو گئی، اپنی زندہ بیٹی کو قبر میں لٹایا اور اس کے اوپر مٹی چلا دی۔ بچی کہہ رہی، بابا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ یا رسول اللہ، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اے رحمت للعالمین، اے طٰہٰ و یاسین، کیا میرا گناہ بخشا جائے گا؟ پیغمبر اسلام نے پوچھا،
کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جا کر کے اپنی خالہ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پتہ چلا ماں کی سگی بہن کی خدمت کرنا ماں کی خدمت کرنے کے برابر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ جا کے اپنی خالہ کی خدمت کرنا شروع کر دے، خدا تیری خطا کو معاف کر دے گا، تیری غلطی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ ہیں والدین جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جہاں عبادت کا لفظ آیا وہاں سب سے بڑی عبادت یہ ہے، چونکہ مرحوم کا نام بھی حیدر علی ہے، تو دو ایک فقرے پڑھ کر کے اور مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں رسول کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر سر چشم عبادت و اطاعت۔ جو رسول ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو سجاؤ علی کے ذکر سے، کیا وہ رسول ایسا نہ کرتے ہوں؟ ماننا پڑے گا کہ رسول اسلام بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور شیعہ حضرات نے انہی سے سبق حاصل کیا اور ذکر علی کرتے ہیں۔ میں نے صرف ذکر علی کیا، خدا کا ذکر، رسول کا ذکر، ذکر علی سے ہو گیا۔ معلوم ہوا علی کا ذکر تینوں میں مستور ہے۔ اگر علی کی ولا نہیں تو بندے کا کوئی اعمال قبول نہیں۔ علی کی ولا بھی ہونا چاہیے اور علی کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، مدح علی بیاں ہو یہ طاقت سے ہے بعید، مدح علی بیاں ہو یہ طاقت سے ہے بعید، فرمان مصطفیٰ ہے یہ میرا نہیں کلام۔ دنیا کے درس گاہوں کا محتاج وہ نہیں، دنیا کے درس گاہوں کا محتاج وہ نہیں، خالق جسے بناتا ہے مخلوق کا امام۔ یعنی یہ ہے مولائے کائنات۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر دل میں ولا نہیں ہے تو بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ علی کی منزلت وہ ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی علی کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا کی ہے، اتنے فضائل عنایت کیے ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور پھر فرمایا، اگر کوئی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مرتبہ ہے مولائے کائنات کی فضیلت بیان کرنے کا۔ پھر فرمایا، اگر کوئی ایک فضیلت حضرت علی کی کانوں سے سنتا ہے تو اللہ اس کے کانوں کو گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایک علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ اس کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ علی کی محبت کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ جب تک علی کی محبت نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں، کس میں طاقت ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر سکے؟ کیسے لائق و فائق گزر گئے، وہ تو علی کی فضیلت بیان نہ کر سکے۔ جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟
مثلاً آسمان کی تعریف زمین والے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو آسمانوں پر گیا ہو، جس نے آسمانوں کی سیر کی ہو۔ آسمان والے ساکنان زمین کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ زمین کے رہنے والوں کی تعریف آسمان والے کیا کریں گے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو ابو تراب ہو اور جس کے لیے زمین خلق ہوئی ہے، اور جو زمین کا مالک ہو۔ تراب کہتے مٹی کو، ابو تراب کہتے مٹی کے باپ کو۔ فرشتوں کے باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی سمجھ سکتا ہے جس سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی ہو، یا فرشتے جن کے گھر آتے جاتے ہوں، یا جو استاد ملک ہو۔ صحرا کے خار چننے والے باغ و گلستان سے کیوں کر واقف ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے میوہ کھانے والے میوائے ہائے جنت کا ذائقہ کیا بتا سکتے ہیں؟ جاہل عالم کو کیا جانے، بزدل بہادری کو کیا جانے، کمزور کسی کی طاقت کو کیا بتا سکتا ہے؟ میدان سے بھاگنے والا قدم جما کے لڑنا کیا جانے، اور رونے والا سونا کیا جانے، اور چین کی نیند سونے والا رونا کیا جانے۔ جو چین کی نیند سو رہا ہے بستر رسول پر، وہ رونا کیا جانے۔ تو یہ رنگ زمانہ ہے، کوئی کسی کی اصل تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ چہ جائے کہ حضرت علی جن کے لیے خدا اور رسول ان کی تعریف کر رہے ہیں، ہم آپ دوستوں کی نشست اور برخاست میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں بتا سکتے یہ کون کون سی صفتیں ان میں ہیں، کون کون سے علم کے عالم ہیں۔ چہ جائے کہ حضرت علی جن کے لیے پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا تو خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا، علی کو کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا۔ یہ ہے حیدر کرار کی منزلت۔ تو کوئی جیسے پروردگار کی تعریف نہیں کر سکتا، مدح نہیں کر سکتا، ویسے حضرت علی کی تعریف و مدح نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کیا اچھا تقابل ہے، کہاں خدا کہاں علی۔ میں بھی یہ کہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کا تقابل خدا سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر میں کیا کروں؟ خدا نے تو خود ہی کہہ دیا ہے، اگر میرے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ دیکھ لو، یہی ید اللہ ہے۔ اگر میری آنکھیں دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی آنکھ دیکھ لو، یہی عین اللہ ہے۔ اور اگر جی چاہتا ہے میری صورت دیکھنے کے لیے تو علی کی صورت دیکھ لو، یہی وجہ اللہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا شرف بخشا ہے علی کو، مگر حضرت علی علیہ السلام کبھی خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا خدا ہے، علی علی ہیں، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، لیکن اللہ نے علی کو کچھ ایسے فضائل عطا کر دیے ہیں کہ کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کسی نے نا خدا کہا، کسی نے خدا کہا۔ شافعی کی عمر گزر گئی، وہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ میرا رب ہے یا علی میرا رب ہے، تو علی کی منزلت کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہ مرنے والا حضرت علی کا چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ آج بیٹیوں نے اپنے باپ کے لیے اور کہ اہلیہ نے مجلس رکھی ہے۔ پروردگار مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما،
ان کی مغفرت فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ تو یہ حیدر علی کامانی علی کے چاہنے والے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ جب ان کا نام آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عزادارو، جب باپ اور بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کربلا کا میدان یاد آتا ہے کہ ایک باپ جب رخصت ہو کے جانے لگا سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے، تو گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد ذوالجناح کے لجام فرس کو اٹھایا، گھوڑے نے قدم اٹھانے کے بجائے پیروں کی طرف دیکھا۔ حسین نے جھک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، بابا جو قتل گاہ میں گیا واپس نہ آیا، بابا آپ جا رہے ہیں تو پہلے آپ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ باپ اور بیٹی کی محبت کا اندازہ لگائیے عزادارو، بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے ماں اور باپ سے۔ جناب سکینہ کہتی بابا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے مجھے آپ سینے پہ سلا لیجئے۔ حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، سکینہ باپ کے سینے پہ سو گئی۔ کچھ دیر کے بعد کہتی ہے اچھا بابا خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین عزادارو رخصت ہو کر کے چلے۔ جب رخصت ہو کر کے چلے حسین آئے، قتل گاہ میں پہنچے، بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کیا، تیر و شمشیر کی بارش ہو رہی، ایسی تلوار چلائی ہے میرے مولا نے، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مرتبہ آواز آئے حسین تلوار کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، عزادارو غضب ہو گیا، چاروں طرف سے تیر و شمشیر کی بارش ہو رہی ہے، زہرا کا لال پشت ذوالجناح پہ جھومنے لگا۔ عزادارو حسین جب گھوڑے سے چلے تو زمین پہ نہیں آ رہے۔ ایک ذاکر نے پڑھا ہے، مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگا، رونا بھی آیا۔ جب دیکھا حسین گھوڑے پہ کبھی اس طرف جھک رہے ہیں، کبھی دائیں طرف جھک رہے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک رہے ہیں۔ عزادارو یہ حسین دائیں بائیں کیوں جھک رہے ہیں؟ اگر حسین بائیں طرف گھوڑے سے گرنا چاہتے تھے تو ظالم لمبے نیزے سے حسین کو عزادارو حسین کے جسم میں چبھا دیتے تھے۔ حسین بائیں داہنی طرف جھک جاتے تھے، جب داہنی طرف جھکتے تھے ظالم بڑا نیزہ لے کر کے حسین کی پسلیوں میں نیزہ چبھو دیتے تھے۔ ہائے میرا مولا ذوالجناح پہ جھوم رہا ہے۔ عزادارو اتنے تیر لگے تھے جیسے شاہی کے بدن میں کانٹے ہوتے ہیں۔ حسین جب چلے ہیں عزادارو ذوالجناح سے تو زمین پہ نہیں آئے، بلکہ اتنے تیر لگے تھے کہ تیروں پہ حسین کا جسم معلق ہو گیا، اسی پر حسین کا جسم رکا رہا۔ غضب ہو گیا عزادارو، شمر ملعون آگے بڑھا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا اور کھینچتا ہوا نشیب میں لے گیا۔ عزادارو خنجر نکالا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے اور خنجر کو تیز رکھا جاتا ہے کہ جلدی سے گلا کٹ جائے۔ شمر نے کیا کیا تھا؟ پتھر پہ خنجر کو مار مار کر کے کند کیا تھا۔ حسین کو عزادارو ظالم جب سیدھے گلا کاٹنے لگا، اتنی رگیں سوکھ چکی تھیں کہ حسین کے گلے پہ خنجر نہیں چل رہا تھا۔ ظالم نے کیا کیا؟ سنو گے میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں بزرگوں بچوں، سنو گے بہت رو گے۔ حسین کو منہ کے بل لٹایا۔ روایت میں ہے 12 ضربوں میں حسین کا سر علیحدہ ہوا۔ تلے زینبیہ سے بہن دیکھ رہی، پسرے ساتھ
میرا ماجایا پیاسا ذبح ہو رہا ہے، ایک قطرے آپ دے دے۔ لیکن عزادارو ظالم نے کچھ نہ خیال کیا، حسین کا سر قلم ہو گیا، نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، سیاہ آندھی چلنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، آواز آنے لگی قد قتلا قد قتلا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا الا قتل الحسین بکربلا کی آوازیں گونج رہی ہیں، نیزوں کا فرات کا پانی نیزوں سے اوپر اچھل رہا ہے۔ جناب زینب آئیں، کہتی بیٹا سجاد دنیا میں کیسی قیامت آ گئی؟ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ خاک و خون میں آغشتہ سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میرے لال، میرا بھی سلام، لیکن میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کر کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میرے لال اتنا کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھے ضرور یاد کر لیں۔ اے عزادارو روزے کا مہینہ جب شام کے پانی پیا کرو تو حسین کی پیاس ضرور یاد کر لیا کرو، سکینہ بی بی کی پیاس ضرور یاد کر لیا کرو، اہل بیت اطہار کی پیاس کو ضرور یاد کر لیا کرو۔ سید سجاد کہتے اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، میں یتیم ہو گیا، میری بہن سکینہ یتیمہ ہو گئی۔ جناب زینب نے سن لیا، سننے کے بعد کہتی سجاد اتنا بتا دے میرا بھیا شہید ہو گیا۔ کہاں پھوپھی اماں؟ کہا یہ نوکے نیزہ کے نیچے کون بڑے بڑے بال والا ہے جو ہائے حسین کر کے ماتم کر رہا؟ کہا پھوپھی اماں نہیں پہچانا؟ نہیں بیٹا بتا یہ کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ جبریل ہے جو جھولا جھلایا کرتا تھا، آج کہتا میرا مولا شہید کر دیا گیا، میرے مولا کو ظالموں نے شہید کر ڈالا، نوحہ کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ عزادارو زینب خیمے میں موجود ہیں، کتنے میں فضا کر کے کہتی شہزادی غضب ہو گیا۔ کہا فضا اب کیا ہے؟ کہا شہزادی میں کیسے بتاؤں، میری زبان کھل نہیں رہی ہے، میں کیسے آپ سے بتاؤں، میرے طاقت نہیں رہی۔ کہا نہیں فضا بتا تو صحیح۔ کہا شہزادی میں نے دیکھا ظالم گھوڑوں کی نال بندی کرا رہے ہیں۔ کہا ان کا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کے بھائی کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ بہن نے جب یہ فقرہ سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کر کے کہتی ہے ہائے میرا بھیا، دیکھا خیمے کی جانب تو کیا دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں سید کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوتا رہا۔ بہن ہاتھ ملتی رہی، آواز یا رسول اللہ آئیے، آپ کا نواسا گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہے۔ اے اماں فاطمہ زہرا آئیے، آپ کا لال جس کو چکی پیس پیس کر کے پالا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ اے علی مرتضیٰ بابا آئیے، میرا بھیا پامال ہو رہا ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں بازادارو بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بیویاں اسیر ہوتی ہیں یزید کے دربار میں۔ جب آ جاتی ہیں بیویاں تو ایک مرتبہ یزید پوچھتا اس میں حسین کی لاڈلی سکینہ کون ہے؟ کہا وہ پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے۔ یزید کہتا سکینہ میں نے سنا ہے تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو، اور جب تک باپ کے سینے پہ نہیں سو لیتی تمہیں سکون نہیں ملتا۔ کہا ظالم کیا کہتا ہے، میرا بابا مجھے بہت چاہتا ہے۔ ایک کہہ کر کے ظالم نے تخت کے نیچے سے ایک تش کھینچا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا، سکینہ کے باپ کا کٹا سر۔ سکینہ نے دوڑ کر کے چاہا کہ باپ کا سر گود میں اٹھا لیں۔ ایک مرتبہ ظالم ڈانٹ کر کے کہتا سکینہ آگے قدم نہ رکھنا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین تم کو کتنا چاہتے ہیں۔ بازادارو سکینہ کھڑی ہو گئیں اپنی جگہ پہ، کس کو بلائے؟ بھیا علی اکبر موجود نہیں ہے، ابو الفضل عباس موجود نہیں، بلائے تو کس کو بلائے؟ کہا سکینہ آج میں امتحان لینا چاہتا ہوں تم سے، حسین کتنی محبت کرتے ہیں، آج تم بلاؤ حسین تمہاری گود میں آ جائیں۔ بس سکینہ نے عزادارو جملہ سنا تو ایک مرتبہ کرتے کا جلا ہوا دامن پھینکا کر کے فرمایا، کرتے کا جلا ہوا دامن پھیلا کر کے کہا اچھے بابا
آج محبت کا امتحان ہو رہا ہے، آج سکینہ آگے نہیں بڑھے گی، بابا آج آپ کو آنا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر کے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر کے کہا، بابا آپ کی پیاسی سکینہ بلا رہی ہے، آپ کی بھوکی سکینہ بلا رہی ہے، اے بابا میری گود میں آ جاؤ۔ عزادارو یہ سننا تھا، دنیا نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ کبھی حسین سکینہ کے دہن کا بوسہ لیتے تھے، رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کر کے کہا، بابا آپ نے جو اچھے بندے پہنائے تھے ظالم نے چھین لیے، اے بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے۔ آسمان دیکھ رہا ہے، ایک یتیمہ کی گود میں اس کے بابا کا کٹا سر، بیویاں نوحہ ماتم کر رہی ہیں۔ جناب زینب دوڑ کر کے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، لاڈلی سکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ خاموش ہو جا، یزید بڑا سنگ دل ظالم ہے، اے بیٹی سکینہ صبر کر لے، صبر کر لے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد والے محمد، ان کے دل روئیں، جن کی آنکھیں روئیں، جنہوں نے رونے کی شکل بنائی، پروردگار اس صلے میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو حج و زیارت سے مشرف فرما، مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ان کے گھر والوں کو، بیٹی اور ان کے اہلیہ اور اعزاء قربا جتنے ہیں، نواسے نواسی، سب کو پروردہ پوتے پوتوں سب کو پروردگار عالم صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار جو مرحومین ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اول آخر درود پڑھ کر کے پھر ایک مرتبہ حیدر علی دھرمسی بھائی کامانی اور ان کے فیملی کے جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کے نام یہ ہیں: مرحوم دھرمسی بھائی نارن بھائی، مرحومہ حاجیانی سکینہ کانجی بھائی، مرحوم رجب علی ابراہیم بھائی، مرحوم رمضان علی دھرمسی، مرحومہ اشرف بانو حسین علی، اور کل مرحومین آف کامانی فیملی، چارانیہ فیملی، ٹھکر فیملی، منی فیملی، باٹلی والا فیملی، مولدینہ فیملی کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔